السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ معزز ناظرین و سامعین، سلطان محمود غزنوی کا دور چل رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ موجود اپنے دربار میں شریک آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے؟ تو معزز ناظرین و سامعین، سوال چونکہ انوکھا تھا تو مجمع پر کچھ وقت کے لیے سناٹا طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی جو اپنی روزی روٹی سے تنگ تھا وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ کام میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ معینہ مدت کے لیے مہلت دی جائے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میرے گھر کی سارے اخراجات آپ کے ذمہ ہوں گے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنے وظائف یکسوئی کے ساتھ کیجیے گا، آپ کے گھر کی دیکھ بھال، یہ سارا خرچہ یہ ہمارے ذمہ۔ جب معینہ مدت گزر چکی تو اس آدمی کو سلطان محمود غزنوی نے معزز ناظرین و سامعین اپنے دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ وقت چونکہ متعین تھا وہ گزر چکا ہے، آپ نے میری ملاقات ابھی تک نہیں کروائی۔ تو وہ آدمی التجا کرنے لگا، عرض گزاری کرنے لگا، کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، ہو سکتا ہے میرا وظیفہ پڑھنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، یکسوئی سے میں توجہ الہداری سے نہ پڑھ سکا ہوں، آپ برائے مہربانی 1 سال کی مدت مجھے اور دیجئے، مہلت اور دیجئے، تاکہ میں مزید یکسوئی اور توجہ انہماک کے ساتھ اپنا وظیفہ جاری رکھوں اور آپ کی ملاقات کروا سکوں۔ تو معزز ناظرین و سامعین، جب دوسری مدت بھی گزر چکی تو بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا کہ آپ نے دوسری مرتبہ مہلت لی اور پھر بھی آپ نے میری خضر علیہ السلام سے ملاقات نہ کروائی۔ تو یہ آدمی غریب تھا، کھڑا ہوا، کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میری کیا مجال، میں کہاں اور خضر علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کہاں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ میں نے کہا چلو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، میری روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ملاقات کرا دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا بھرے دربار کے اندر کہ مجھے بتایا جائے کہ اس جھوٹے آدمی کی سزا کیا ہونی چاہیے جو بادشاہ سے جھوٹ۔ تو وہاں پر موجود مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ تو اچانک اس بھرے مجمع میں، بھری دربار میں ایک حسین و خوبصورت، خوبرو چہرے والا بزرگ بھی نمودار ہوا۔ ایک آدمی نے سزا تجویز کی کہ جو بادشاہ کو جھوٹ بولے اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے، کتے نوچ نوچ کر اس کو کھا دیں۔ سب نے کہا ٹھیک، بزرگ نے بھی کہا ٹھیک۔ دوسرے آدمی بولا، نہیں، یہ سزا کم ہے، اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے تڑپا تڑپا کر اس کو مارا جائے۔ سب نے کہا ٹھیک۔ آخر میں سلطان محمود غزنوی کا مشہور زمانہ غلام ایاس گویا ہوئے، فرمایا، بادشاہ سلامت، آپ انتقام کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ غریب آدمی ہے، اس نے سچ سچ بتا دیا ہے، لہذا آپ اس پر رحم و کرم کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے تاشنے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر بھی سب نے کہا ٹھیک۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بزرگ آدمی سے مخاطب ہو کر کہ آپ نے ہر مرتبہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہا، اس کی کیا وجہ؟ تو اس اللہ والے نے معزز ناظرین و سامعین کیا خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے کہ پہلا آدمی جس نے کہا تھا اس آدمی کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس کی فطرت کے اندر، اس کی نسل کے اندر کتوں کے پالنے کا شوق
چونکہ موجود ہے، اور یہ آدمی نسلی کتوں کا شوقین لگتا ہے، اس لیے اس نے اپنی فطرت کے مطابق جواب دیا۔ اور دوسرا جس نے کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتارا جائے، یہ آدمی نسلی کسائی لگتا ہے، اس لیے اس نے اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق اس نے جواب دیا۔ اور تیسرا آدمی، یہ جو آپ کا غلام ہے ایاز، یہ چونکہ سید ہے اور سید کا کام ہوتا ہے معاف کر دینا، گزر کر دینا، تو اس لیے اس نے آپ سے یہی درخواست اور عرضگزاری کی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی حیران ہوا کہ میں تو ایاز کے بارے میں یہی جانتا تھا کہ یہ میرا غلام ایاز ہے، آج مجھے پتا چلا کہ یہ سید بھی ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ والا بزرگ غائب ہو گیا، تو بادشاہ کے لیے ایک سوال چھوڑ گیا کہ جس کی فطرت میں جو ہوتے ہیں رشتوں اور خون کی پہچان ان موقعوں پر ہوتی ہے، جو جس لیول کا آدمی ہوتا ہے اسی لیول کے مطابق اس کے مائنڈ سے، اس کے منہ سے بات نکلتی ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اس قسم کی مزید پوسٹ اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس پوسٹ کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔